کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہو، ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں آواز دیتا ہے، وہ سنتا ہے، بہت ہی مہرباں ہے، رحم کرتا ہے۔ وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کا اس بزم میں تشریف آوری کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اپنے ابتدا سے ہی جو لگ رہا ہے کہ جو محفل ماشاءاللہ اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ میں وسیم بادامی بہت خوش قسمت تصور کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ آج کے اس بزم کی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور ساتھ موجود ہیں ظاہر ہے پاکستان کا ایک ایسا نام جو کہ بھی کسی حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جناب نور الحسن صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، جیتے رہیے وسیم۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، اور کہنا صرف یہ ہے کہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ تو بس ہم بغیر کسی اور تمہید کے چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی اس بزم کا یہ تو بامقصد تجارت ہے، اس کا بھی باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہو۔ میں گزارش کروں گا جناب شیخ القادری محمد سعد نعمانی صاحب سے کہ آپ آئیے اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیے۔ شیخ القادری محمد سعد نعمانی صاحب، قاری صاحب آئیے۔ تشریف آئیے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے۔ بہت شکریہ جناب شیخ القادری محمد سعد نعمانی صاحب نے سورہ رحمان کی خوبصورت آیات سے بزم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا وسیم کہ ہماری جتنی زندگی اور ہماری مائیں وہ اس طرح کی لوری سناتی تھی کہ اللہ والی کر خوشحالی تو یوں ہی دیتا ہے تو یوں ہی پالی، اور پھر درود کی لوریاں بھی ساتھ۔ لیکن اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا رہا کہ
वतन और पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। मैं भी जुमला कहने लगा था, जुनेद भाई से मैंने हमेशा ये सुना और मौलाना साहब का भी हवाला देते थे कि वतन की मोहब्बत ईमान के तकाज़ों में से और ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो इस मिली जज्बे से सरशार होना भी ज़रूरी है और फिर उसका बारहा इजहार होना भी ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। अब इजहार का बेहतरीन तरीका क्या है, वो हम कर गुजरते हैं ताकि बेशक, आगाज में ही अल्लाह ताला का नाम शामिल हो गया और फिर वतन की बात हो जाए, शुक्र ताकि अल्हम्दुलिल्लाह। सबके जज्बे एक बार फिर ताज़ा हो जाएं। तो जनाब, और जाहिर है कौमी तराने से बेहतर इजहार अपने वतन से मोहब्बत का क्या है, और जो उसका प्रोटोकॉल है, चूँकि जब हम कौमी तराना पढ़ रहे होते हैं तो असल में मुंह से पढ़ रहे होते हैं, ज़बान से अल्फाज अदा हो रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत जिस्म के एक एक रुएं से पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ आ रही होती है। तो हम खड़े होकर इस्तकबाल के साथ कौमी तराना पढ़ते हैं। तो आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि उसी प्रोटोकॉल को हम फॉलो करते हुए सब अपनी नशिस्तों से खड़े होंगे। और नूर भाई हमारे साथ बच्चों को हम दावत देते हैं जी, जिनके साथ हम आवाज होंगे। सो ये क्या किसी को बताना कि जब कौमी तराना होगा तो उसको कैसे पढ़ना है और किस तरह शमूलियत इख्तियार करनी है, लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है वसीम कि जब लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं तो फिर वो आवाज़ मिलाना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद पता नहीं हम बड़े हो गए, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सो साथ में ही पढ़ेंगे कौमी तराना और बच्चे आगे। मुस्तकबिल के मेमार पाकिस्तान के ये बच्चे, ये होनहार तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं। तो लिटरली बच्चे, बूढ़े, जवान, माएँ, बहनें, बेटियां सब मिलकर ख़वातीन हज़रात पाकिस्तान का कौमी तराना। आइए आ जाइए, सारे बच्चे आ जाएं, पहले आइए। क्या कहने। आइए, और इन सारे बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां। जज़ाकल्लाह। आइए बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है जी। तो ये आगाज जो इतना अच्छा हो गया है जी, मैं अभी बनाता हूँ। अच्छा जनाब। अच्छा, मैं आज ये मुझे ये लगता है जैसे आपने भी बहुत सारे लॉन्च और कॉर्पोरेट लॉन्च और मुख्तलिफ तकारीब में हिस्सा लिया, उनकी मेज़बानी भी की, लेकिन मुझे लगता है कि आज की ये जो तकरीब है और वो जो आपने बामकसद तिजारत की बात की थी, इसका मिजाज कुछ फर्क होगा। जैसे ये बच्चे आपको हरे भरे लग रहे थे ना, कुछ ऐसे हरी भरी ये तकरीब होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मेरा दिल ये चाहता है और इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि आप कुछ अंदर बाहर उजला उजला ही महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। और आप यकीन जानिए कि जब ये अगले हम जिस शख्सियत को स्टेज पर दावत देंगे तो आप लोग खुद ये कहेंगे कि नूर भाई ने जैसा कहा है ये इसमें बिल्कुल भी मुबालगा नहीं है, ये वाकई मामला ऐसे का ऐसा ही है। इसलिए कि एक ऐसी शख्सियत जिनको नूर भाई बुलाएंगे, मैंने ये सुना था नुसरत फतेह अली खान साहब के बारे में, और बहुत हैरान होता था मैं सुनता था कि दुनिया के जिस जिस हिस्से में वो गए और जब उन्होंने लफ्ज़ अल्लाह की सदा बुलंद की तो वो लोग जिनका हमारे नेशनैलिटी से ताल्लुक़ नहीं था, जिनका इस मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं था, वो भी उनके साथ ये अल्फाज अदा करते थे। और मैंने इस शख्सियत में ये चीज़ देखी, पाकिस्तान से बाहर उन्हें सुनने का मौका मिला मुझे, और जब वो अल्लाह पढ़ रहे थे तो वाकई मैंने देखा कि सारे का सारा मजमा साथ पढ़ रहा था और अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है सब चीज़ें जो है ना वो सबके हिस्से में आती नहीं है। जैसे सूरह रहमान से जब आगाज़ हुआ तो हमारे बड़े कहते हैं कि पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर है। जी हाँ। और आज ये पता लगता है कि ये फेफड़े जो हैं ये कितने कीमती हैं। वेंटिलेटर के पैसे देने पे ये पता लगता है कि रब तो इसके भी कभी पैसे वसूल नहीं करता है या कहता है। और वो इटालियन रो पड़ा इस बात पे कि 58 बरस मुझे हो गए, उस खालिक ने इसका कोई बिल मुझे नहीं दिया। सो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती
چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جس شخصیت کا ذکر کیا وسیم نے، بڑے خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جن میں ان کے اکابرین، ان کے بڑے اور ان کے اسلاف کی جھلک نظر آئے۔ جب آپ ان کو دیکھیں تو وہ کسی اور کی یاد دلائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ فتح علی مبارک علی اور نصرت فتح علی خان اور مجاہد مبارک علی خان، اور فتح علی خان اور مبارک علی جب پڑھتے تھے سما میں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے اور لوگ ان کو سنتے تھے۔ پھر نصرت فتح علی خان اور مجاہد مبارک علی خان، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو وہ جن کے حصے میں یہ ذمہ داری آئی انہوں نے بخوبی نبھائی۔ بے شک۔ اور شکر الحمدللہ کہ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں ان کے فن کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ ایسے روشن پیشانی اور چہرے کے مالک ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے، ابھی جب مولانا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو وہ شاید یہ ہے کہ سچا ہو سر، کیونکہ سچا سر اس کا پتہ دیتا ہے۔ اور وسیم یہ دیکھیے کہ مجھے کسی ایک بچی نے ایک بار کہا کہ آپ نے سوچا ہے کہ کئی لوگ بہت گھنٹے بات کرتے ہیں، ان کی بات دل پہ اثر نہیں کرتی، اور کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو وہ رب سے ملا دیتا ہے۔ سو ایسے ہی فنکار ہیں۔ اور حمد باری تعالیٰ اور کلام جناب مظفر وارسی صاحب کا میں بڑی محبت میں اور بڑے احترام اور فخر سے دعوت دیتا ہوں استاد راحت فتح علی خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو بتوں میں، وہ ہے بدلتی
तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे, किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे, जो सबके माथे पे मोहर कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। क्या कहना है, क्या कहना है खान साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना तारक जमील साहब, हम आपके बयानों को इतना घर में सुनते हैं, आज पहली बार लाइवली आपके साथ मुलाकात का अल्लाह ताला ने शरफ बख्शा है, तो बहुत बासआदत बात है हमारे लिए कि आपको इस तरह से देख रहे हैं। और आपका जो आपने अंदर ग्रीन रूम में एक बयान आपने हमें सुनाया, उससे तो बहुत ही जो है वो हम जैसे लोगों का हौसला बुलंद हुआ।
ہاں صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ میں اور مولانا صاحب میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے سچ. سر آپ کے یہاں سے بھی سچ آتا ہے اور پیغام ان کے یہاں سے بھی سچ کا آتا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مہربانی سر. ہم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس جو کام ہے اس کا ہم حصہ ہیں, تو یہ ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ ہو سکتا ہے. کیا کہنا ہے. آمین. واہ اللہ اور رنگ لگائے خان صاحب. کیا بات. جزاکم اللہ بالخیر. بہت محبت. جزاک اللہ جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. بہت خواتین حضرات, لیجنڈ آف پاکستان راحت فتح علی خان, واہ. کیا کہنے ہیں. اور کیا روح خوش ہو گئی کیا گفتگو سن کر بھی, اور جس انداز سے جو کلام پیش کیا. ظاہر ہے کلام کی اتنی تاثیر ہے, کلام ہی اتنا پر اثر ہے مظفر وارثی صاحب کا ہی, اور پھر راحت بھائی نے جس طرح اس کو پڑھا ہے, تو کیا کہنے ہیں. جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے واہ. وہی خدا ہے. سبحان اللہ. سبحان سو آج کی اس بزم جس طرح نور بھائی نے کہا, کئی اعتبار سے بہت ہی منفرد, اور کہتے ہیں نا, مطلب آئی وڈ سے اٹ از اندر فرسٹ بائی مولانا طارق جمیل صاحب. جمیل صاحب کے پاس یہ خاصہ ہے کہ ظاہر ہے ایک اٹس این اوپن سیکرٹ کہ بہت سارے لوگ جو کہ عام طور پر اس گفتگو سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتے, وہ مولانا صاحب جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف ریلیٹ نہیں کر پاتے بلکہ اس سے بہت زیادہ کچھ ہوتا ہے. تو آج کی یہ بزم اس حوالے سے یہ منفرد ہے کہ ایک, جس طرح میں نے شروع میں لفظ استعمال کیا, ایک با مقصد تجارت کا آغاز ہے, اور کیا ہی اچھا ہو اگر اس حوالے سے بھی اس چیز کی بھی تقلید ہو مولانا صاحب کی, تو بہت اچھا رجحان ہے. دیکھیں ابھی میں وہ جو سچ کی بات کر رہا تھا, مطلب اس سے بڑی کیا خوش بختی ہو سکتی ہے کہ جب وہ ایک سٹیمپ ہم ابھی کہہ رہے تھے, سو اگر پاکستان کا جہاں نام آئے, کسی برانڈ کا نام آئے, تو آپ کہیں اس کا مطلب ہے کوالٹی, اس کا مطلب ہے سچ, اس کا مطلب ہے نمبر 1. تو پھر یہ بات ہے. اور میں کل بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ میرے ابا اللہ بخشے وہ کہتے تھے کہ نمبر 2 کا ایک فائدہ ہے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نمبر 1 ہے جس کی کاپی نکلتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس کی جستجو رہنی چاہیے, اور وہ زندگی میں رہتی ہے ہمیشہ. بالکل ایسے ہی. تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے, ایک ایک لقمے کے ساتھ الحمدللہ رہے, تو وہ بھی عبادت ہو جاتی ہے. وہ کھانا بھی, اٹھنا بیٹھنا نشست سب اسی کا حصہ بن جاتی ہے. اور اس اعتبار سے ان معنوں میں ظاہر ہے ابھی بھی ہم سب ایک تقریب میں بھی ہیں, لیکن عبادت ہو رہی ہے. یہ حلال رزق ظاہر ہے ہم نے علماء کرام سے جو سنا, ایک عبادت ہے اور پھر ایک بامقصد تجارت, تو ظاہر عبادت ہے. تو جناب اسی پریم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب راحت فتح علی خان صاحب سے آپ نے حمد باری تعالیٰ سنی, اور اللہ تعالیٰ کے نام جو کہ ہم نے مولانا صاحب سے ہی سنا, علماء کرام سے سیکھا کہ کیا مختلف پہلو ہیں, مختلف انداز ہے. اللہ کے ایک ایک نام کی ایک ایک صفت آپ سنتے چلے جائیں اور اس میں مبہوت ہوتے چلے جائیں, لطف لیتے چلے جائیں. تو آگے ارادہ یہی ہے کہ اب اس حمد باری تعالیٰ کے بعد پاکستان کے ایک ایسے نام کو بلایا جائے جو کہ کسی بھی تعارف کا محتاج ہرگز بھی نہیں ہے, اور ان سے اسماء الحسنہ سنے جائیں, اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سنے جائیں, تاکہ بزم کی برکت میں بھی مزید اضافہ ہو. لیکن وسیم ایک آپ یہ دیکھیے کہ کیسی, یہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں وہ جو لیگیسی کو کیری کرنے والی بات ہے. مطلب پٹیالہ گھرانہ, اور آپ ذکر کریں استاد امانت علی خان صاحب کا, استاد فتح علی خان صاحب کا, اور پھر حامد علی خان صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اور وہ سارا سلسلہ. اور پھر کون ہے, میں یہ کہوں گا کہ جب کبھی یہ کہا جائے کہ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو, اس شہر میں جی کا لگانا کیا, تو میں نے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتے ہوئے جب اس کو سنتے ہیں تو وہ ایک اور کیفیت میں ہوتے ہیں. اور یہ مقبولیت کی سند ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. با ادب با مراد جن کو آپ ابھی دعوت دینے والے ہیں, آپ کبھی غور کیجئے گا, جب کبھی ذکر آتا ہے ان سے بات کرنے میں, یا کبھی یہ کوئی کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو جہاں ذرا اپنی توصیف آئے تو کان کو ہاتھ لگاتے ہیں توبہ کے زمرے میں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کیونکہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. تو جناب آپ لوگوں کی بھرپور دعاؤں میں اور تعلیوں میں میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان کا مشہور و معروف نام جناب شفقت امانت علی صاحب سے کہ وہاں آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اسماء الحسنہ ہم تک پیش کریں. جناب شفقت امانت علی صاحب آئیے گا. جناب السلام علیکم. کیسے مزاج ہے صاحب؟ اب اس میں اچھا, بلکہ ہم یوں کرتے ہیں کہ پھر پہلے ہم آپ سے اسماء الحسنہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں. جی ٹھیک, آئیے بسم اللہ, آئیے.
العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيث الشهيد. الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسين المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور. کیا کہہ رہے Hats off, sir. ہیں. واہ ماشاءاللہ واہ. ماشاءاللہ. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا شفقت بھائی، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ پہلی بار ہے کہ آپ نے اسماء ربی کو پڑھا اس طرح، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو مطلب باقاعدہ ریکارڈ جو کرائے گا. میرا خیال ہے میں پہلی دفعہ کہوں گا کہ مجھے پہلی دفعہ یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. واہ واہ. الحمدللہ. میں ایسی کوئی چیز کلام پڑھ رہا ہوں اسٹیج پہ، اور اور یہ اپنی نوعیت کی بھی منفرد اور پہلی تقریب ہے، تو اس کے اس متعلق کیا کہیے گا؟ بالکل پہلی دفعہ. مولانا صاحب کو پتہ ہے، ہمیں جب ہم اسٹیج پہ آتے ہیں تو ہمیں کچھ دوسرا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آج یہ سعادت نصیب ہوئی. بہت شکریہ اس کے لیے. تو وہ جو جب ابھی ہم سن رہے تھے، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ لو کنڈے کھلو جاندے نے، تو وہ جب آپ ادا کر رہے تھے اور صفاتی نام جب آپ کو پتہ لگ رہا ہے خوبیاں، تو کیا کیفیت رہتی؟ سر میری کیفیت بالکل آپ جیسی ہی ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نام اتنے اللہ اکبر اتنے بڑے ہیں کہ یہ میری جگہ پہ کوئی بچہ بھی کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوتا تو شاید آپ کا یہی حالت ہوتی. شفقت بھائی اللہ اور رنگ لگایا آپ کو. سر جزاکم اللہ بالخیر. تھینک یو سر. بہت محبت. جزاک اللہ. خواتین حضرات، شفقت امانت علی سے بہت بہت شکریہ شفقت بھائی، جزاک اللہ. کیا کہنے ہیں. واہ. مطلب آج کی اس تقریب میں ہر چیز ہی اپنے طرز میں نرالی ہے اور ایک فرسٹ ہے. ہم نے تو وہ بھی سنا کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. جناب
تو اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام کی تکرار ہو گئی الحمدللہ. اور آگے بھی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اب وہ مرحلہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم جس مقصد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں, اور جو میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں اسی تکرار کرنا چاہوں گا کہ با مقصد تجارت. جناب. ہم نے علماء کرام سے یہ سنا کہ ایک مباح کام میں بھی, ایک عام کام میں بھی اگر آپ مقصدیت شامل کر لیں تو پھر وہ عبادت کا درجہ پا لیتی ہے. اور مولانا صاحب نے تجارت میں یہ کام کیا ہے تو کیا اور وہ ہی جو کہنا ہے. سرکولیشن کی ایک بات آئی کہ جب پانی کہیں کھڑا اور جوہر بن جاتا ہے تو وہی صورت مال کی بھی ہے, وہ سرکولیشن میں رہے, وہ سب تک پہنچے اور وہ ایک اکانومی کا بہترین ذریعہ بنے اور بات سے پاک بھی ہو, صاف بھی ہو, آپ اپنے تمام فرائض سر انجام بھی دیں تو وہ خیر ہے. اور میں وہ آپ سے وہی وسیم کہہ رہا تھا, وہی اٹھنا, وہی بیٹھنا, وہی کھانا پینا اور سونا عبادت کا حصہ ہو جاتا ہے. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ایک تجارت کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے کہ جس کی جو پروسیڈز ہوں اس کا ایک بڑا حصہ ان بچوں کے لیے وقف ہو جائے, ان بچیوں کے لیے وقف ہو جائے کہ جن کی زندگی کا ذمہ مولانا صاحب نے لیا ہوا ہے. اور وہ ایسے ایسے کام ہے کہ مجھے نہیں معلوم ان کی اجازت ہے مولانا صاحب کی کہ بتا سکوں یا نہیں, ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ بتاؤں کہ مولانا صاحب نے کیا کیا ذمہ لیا ہوا ہے اور کن کن لوگوں کو کس کس ٹریک پہ لگایا ہوا ہے. آپ نے ایک اجازت طلب کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات کرنی ہے. دیکھیں جو شخصیات یہاں سامنے بیٹھی ہیں, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ ایسی محفل ہونا تو اپنی آؤٹ گوئنگ بند کر لیتے ہیں اور ان کمنگ کھول لیتے ہیں. لیکن یہ جتنا حصے میں سر وہ بس بولنا, تو آپ اجازت طلب کیجئے تاکہ وہ انویلنگ کی طرف ہم بڑھیں. باقاعدہ جناب تو خواتین ہمیں چاہتے ہیں اور مولانا صاحب آپ اجازت دیجئے تاکہ پھر آپ کی اجازت کے بعد یہ جو برانڈ جس کی لانچ کے لیے آج ہم سب جمع ہوئے یعنی کہ MTJ مولانا طارق جمیل, ہاؤ ول اٹ لک لائک, اس کا لوگو کیسا ہوگا, یہ دکھنے میں کیسا ہوگا, اس کی باقاعدہ رونمائی ہو. اگر مولانا صاحب آپ فرمائیے اگر آپ اجازت دیجئے تو جناب. جی بالکل اجازت ہے. بسم اللہ کی جائے. جی بسم اللہ کریں. خواتین حضرات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں برانڈ MTJ مولانا طارق جمیل. جناب خواتین حضرات MTJ مولانا طارق جمیل. اور کیا کہنے, آپ بجا دیجیے تالیاں اپنی جو جس طرح اظہار کرنا چاہے, دعاؤں کی صورت میں, تالیوں کی صورت میں. الحمدللہ رب العالمین, یہ خیر و برکت کا باعث ہو. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ معیار, کوالٹی, وہ جسے آپ مہر کہہ دیتے ہیں, اگر اینڈ یو نو وسیم اٹس آل اباؤٹ کریڈیبلٹی. اس لیے کہ آپ پہچان کیسے کرتے ہیں کسی کی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص سچ بولتا ہے, یہ معاملات میں درست ہے. تو پھر اگر نام سے منسوب ہو تو پھر یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ایک خواب دیتا ہے تو پھر اس کی تعبیر بھی عطا کرتا ہے, اور وہ مسبب الاسباب ہے, وہ سب آسان کر دیتا ہے. مجھے بہت یقین ہے کہ یہ جو آپ نے لمحات دیکھیں یہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے انشاءاللہ, اور مہینوں بعد, ہفتوں بعد, سالوں بعد لوگ یاد کریں گے کہ اپنی طرز کا یہ ایک منفرد برانڈ لانچ ہوا تھا کہ جس نے دینی, دنیاوی, اخروی تمام تر تقاضوں کو بطریق احسن پورا کیا تھا.
इंशाअल्लाह। बेशक। जनाब, कौन है हमारे अगले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो हम हर वक्त, और यही इसी का सदका भी है कि सलातो वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व साहबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। सो उन्हीं का सदका है। और बेशक एक एक सांस, एक एक लम्हा जो ज़िंदगी में गुजरता है, अगर वो जुस्तजू उस तरफ रहे, वो रुख कायम रहे, कोई हो जो आपको मददगार हो उसमें, और अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ा कौन, और वो जो रहमतुल लिल आलमीन है नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो हम तो रब के हुजूर भी उन्हीं का सदका पेश करते हैं कि मालिक तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करने वालों को पसंद करता है, इसलिए मुझे भी माफ़ फरमा दे। सो एक फनकार उनको मैं कहूँ या दोस्त कहूँ, और किस तरह से, लेकिन उनको उनका रंग भी हमने बदलता देखा माशाल्लाह। बल्कि मैं तो अभी ये भी सोच रहा था कि अभी जब राहत तशरीफ़ लाए और शफकत भी तशरीफ़ लाए, तो सारे कह रहे होंगे कि यार मौलाना साहब ने केड़े काम ते ला देता है सारे ये रंग जो है ये तो कुछ अब बदलता हुआ। और मुझे लगता है वो रंगरेज भी वही होता है जो अच्छा रंग जो है वो चढ़ाना जानता हो, चाहे वो कपड़ा हो या दुपट्टा हो उस पर। सो इनको भी हमने देखा और बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन ये तय है कि हर एक को अपनी हकीकत की तरफ वापस लौटना है। सो हमारे प्यारे हैं, दोस्त हैं, और ये उनके लिए सादत है कि आज की इस महफिल में वो नाते रसूल मकबूल बहुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा शहज़ खान से कि वो तशरीफ़ लाएं और ये सादत हासिल करें। जनाब शहज़ खान। कैसे बताएं? सलामत रहिए, सलामत रहिए। आइए आइए, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या कहना है, बहुत शुक्रिया शहज़ भाई। सलामत है भैया। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, लेकिन वो साथ ये भी है कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो ये साथ मुझे लगता है ये जो मॉनिटरिंग है ना, वो एक खुद एहतसाबी जो है, ये साथ साथ ही चलती है। एक आवाज अंदर से भी निकलती है, हाँ भाई नहीं, वो कहता है हाँ, और यही एक आजमाइश भी है, और उसकी मदद शामिल हाल रहे तो फिर बेहतरीन फैसले तक भी पहुंचते हैं आप, यकीनन। बेशक ऐसा ही है। और इस बज़्म को मजीद आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी शख्सियत को आप देखेंगे, समाअत फरमाएंगे, और जाहिर है हमारी भी बहुत ख्वाहिश थी और उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि वो आज इस तकरीब में तशरीफ़ लाते, लेकिन नासाज़ी तबीयत की वजह से हमारे दरमियान यहाँ इस तकरीब में मौजूद नहीं है। उनकी दुआएं हैं हमारे साथ, और उन्होंने एक वीडियो पैगाम हमें रिकॉर्ड करके भेजा है इस तकरीब के लिए। और जाहिर है यानी उस पाए के आलिम तो हैं ही कि इस हवाले से क्या कहा जाए, मतलब मैं क्या उनका तारुफ कराऊं, क्या कहूँ कि जनाब मशहूर मारूफ आलिम दीन, या क्या कहूँ, मैं जो भी अल्फाज कहूँगा वो कम है। लेकिन क्या खूबसूरत पहलू ये भी है कि जो जदीद कानून मईशत है और इक़्तिसादियात से मुताल्लिक़ जो अमूर है, उस पर भी मुफ्ती साहब ने बाकायदा एक गाइडलाइन दी है, पूरा एक निज़ाम वज़ा करके दिया है कि वही बात कि बामकसद तिजारत भी हो सकती है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आप कहें आजकल के दौर में ये कैसे मुमकिन है, इस चीज़ से बचे बगैर नहीं, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। और जो हमारे अगले मुकर्रर उन्होंने करके दिखाया, और एक माशाल्लाह पूरे एक सेटअप बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं इजाजत है जी, बिस्मिल्लाह। जनाब। तो ख्वातीन हज़रात, आप अगली आवाज़ सुनेंगे इंशाल्लाह, अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। हमारे दरमियान पैगाम की सूरत में मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ आलिम दीन। और मैंने कहा दीनी हवाले से, फ़िक़ही हवालों से, मदारिस के अतबार से तो खिदमात बेश बहा हैं ही, लेकिन इक़्तिसादियात के हवाले से भी आपकी बहुत सारी खिदमात हैं। जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का पैगाम समाअत फरमाइए और देखिए। जनाब जनाब सुहेल मोटन साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुझे आपकी दावत मौसूल हुई और ये मालूम करके बहुत खुशी हुई कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के नाम पर आप जो तिजारत शुरू कर रहे हैं,
اس کا کل افتتاح کرنے کا ارادہ ہے اور شام 7 بجے اس کی افتتاحی تقریب ہے۔ مجھے معلوم کر کے خوشی ہوئی۔ میں اصل میں اپنی بیٹی سے میں وعدہ کر چکا تھا کہ میں شام کو عصر کے بعد ان کے پاس جاؤں گا، رات تک رہوں گا، اور یہ عرصے دراز کے بعد، مدتوں کے بعد میں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اس لیے وہاں حاضر ہونے سے بھی اس لیے بھی معذور ہوں کہ اسے طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، اور بیٹی کے ہاں جانا بھی اسی شرط کے ساتھ ہے کہ طبیعت ٹھیک رہے، اور وہ گھر میں گھریلو ماحول میں اتنا تعب نہیں ہوتا، مجمع میں یا تقریبات میں جانے سے تعب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں حاضری سے تو معذور ہوں، لیکن اس صوتی پیغام کے ذریعے اس تقریب میں شرکت کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی اس سے پہلے کی تجارتوں کے بارے میں بھی آپ سے معلومات ہوتی رہتی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ دین کی حدود میں رہ کر تجارت کرتے ہیں، اور پھر تجارت کے منافع میں سے الحمدللہ آپ کو دینی اور فلاحی کاموں کے اندر حصہ لینے کا بھی خاص ذوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ جو نیا کاروبار حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدد ظلہم کے نام سے جو شروع کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں مجھے آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ محض ایک کاروبار ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فلاحی مقاصد ہیں۔ تو تجارت اگر حلال طریقے سے کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق کی جائے اور اچھی نیت سے کی جائے، تو یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ التاجر الصدیق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والنبیین والشہداء والصالحین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر آخرت میں انبیاء کرام اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کو آپ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔ اور دوسرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ آپ نے بھی تجارت فرمائی تھی۔ تو اتباع سنت کی نقطہ نظر سے اگر کی جائے تو انشاءاللہ اس میں اور زیادہ برکت اور زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک تو تجارت ہوتی ہے محض پیسہ کمانے کے لیے، اور ایک اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے جو بھی آمدنی عطا فرمائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ایسے کاموں میں صرف کیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں، اور اس سے دوسرے لوگوں کی مدد بھی ہو، اور دین کو اور دین کے پیغام کو آگے بڑھانے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی اس منافع کو استعمال کیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ایسے ہی نیت ہے، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ جو کام بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کامل کے خاطر ہو، اور اس میں نام و نمود، شہرت، دکھاوے، ان چیزوں کی طرف التفات نہ ہو، بلکہ اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اور حلال طریقے سے کما کر
उस आम कमाई को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक खर्च करने का इरादा हो। तो ये इखलास सारे अमाल की रूह है, और इसी इखलास की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस काम को, जिसका आप आज इफ्तिताह कर रहे हैं, मुबारक फरमाए, कामयाब फरमाए, और साथ ही इखलास के साथ उसको अंजाम देने की भी तौफीक अता फरमाए, और उसके लिए जो मकासद आपके पेश नज़र हैं, जो नेक मकासद आपके सामने हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन मकासद के हुसूल के लिए भी खुसूसी तौफीक से नवाजें। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दावत बरकातुहुम हमारे कौम और मिल्लत का एक सरमाया है, और इस लिहाज से मैं उनसे भी सलाम के बाद ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस काम के अंदर उनका नाम नामी भी इस्तेमाल हो रहा है, और मेरी दुआ है कि वो नेक नामी का ज़रिया बने और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खिदमत का ज़रिया बने, और उसमें ज़ाहिरी और बातिनी दोनों एतबार से नफ़ा भी हो, और ज़ाहिर और बातिनी तरक्यात भी अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाए। इन अल्फाज के साथ मैं आपको, मौलाना तारिक जमील साहब को और आपके तमाम रफ़क़ा को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप हज़रात के लिए दुआ गो हूँ कि वो अल्लाह ताला के शरीयत के मुताबिक अपने काम को सही तरीके से अंजाम दें, और उसमें उनको कामयाबी भी नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आप देखें, इल्म और हिल्म जो है वो मुफ्ती मोहम्मद की उस्मानी साहब की आवाज़ में, और इतनी सारी दुआएं, और पूरा एक रोड मैप भी उन्होंने दे दिया, और नीयत पर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस के इखलास अगर है तो फिर ज़ाहिर और बातिन जो है वो दोनों रोशन भी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी भी कर देता है। तो पैगाम का ये सिलसिला शुरू हो गया, जी हाँ। और पैगामात का सिलसिला जारी है। जी हाँ, इस काफ़िले में उलमा की ज़ाहिर दुआएं हैं, आवाम की दुआएं हैं, और मैं अगले जिस मुकर्रर को दावत दे रहा हूँ वो यहाँ पर बहैसियत नुमाइंदा, बहैसियत तर्जमान वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के पेश हो रहे हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, हाल ही में ऐवान बाला के रुकन भी मुंतखब हुए हैं। तो वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब क्या कहना चाहते हैं मौलाना तारिक जमील साहब को, ये बताने के लिए उन्होंने अपने नुमाइंदे के तौर पर भेजा है। पाकिस्तान के ऐवान बाला के रुकन, हमारे दोस्त, हमारे भाई जनाब फैसल बाउडा साहब को, जिनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आइए और हम तक पैगाम पहुंचाइए और गुफ्तगू कीजिए। जनाब फैसल बाउडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैसल साहब, खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया बदामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा मुश्किल काम होता है जब कोई ऐसी शख्सियत हो, कोई ऐसा इंसान हो जो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने जिनको बहुत ज़्यादा मुकाम और इज़्ज़त दी हुई हो। बड़े मुश्किल होता है उस टाइम पे। मेरी खुश नसीबी है कि मैं आज आप सबके बीच में मौजूद हूँ, और वो भी मोहतरम मौलाना साहब की इस लॉन्चिंग के अंदर जो डाइनर्स के साथ हो रही है, जो एक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानी ब्रांड है जिसने बड़ा कुछ शेप अप किया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं दो शख्सियत जो हैं उनके बारे में ज़रूर बात करना पसंद करूँगा। 2 मिनट आपके लूँगा आपकी इजाज़त से। मौलाना तारिक जमील साहब के लिए तो खैर क्या अल्फाजों का चुनाव भी बड़ा मुश्किल है एक आम आदमी के लिए। अल्लाह ताला ने उनको वो पोजीशन और वो मुकाम दिया है, और हम खुश नसीब हैं सारे कि हम उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनसे शफ़क़त लेते हैं। और मुझे याद पड़ता है कि मौलाना साहब के साथ अक्सर प्राइम मिनिस्टर हाउस में PM साहब
بھی بہت قریب ہیں ان کے عمران خان صاحب, اور ان سے ملاقات ہوتی ہے تو جب وہ دعا دیتے ہیں اور ان کی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہوتی ہے جب بھی میں ان کو کسی اور کمرے سے دیکھتا ہوں, تو جب بھی وہ مجھے دعا دیتے ہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ماں باپ میرے لیے دعا کرتے ہیں ویسے ہی مولانا طارق جمیل صاحب مجھے وہ دعا دیتے ہیں. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں مولانا صاحب کہ آپ لوگوں کی ہوتے ہوئے ہم خوش نصیب ہیں جو بڑے بھی ہوئے ہیں. اب ہم بھی میرے خیال سے بڑھاپے کے سفر تک چل پڑے ہیں, اور جو حالات اور جس حالت میں ہمیں ملک ملا ہے ہم وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے ہیں. لیکن ناٹ دا لیسٹ عمران خان صاحب کا مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. میں صرف اتنا کہوں گا عمران خان صاحب کی ذات کے لیے کہ وزیر, مشیر, سینیٹر, منسٹرز, کیبنٹ کوئی معنی, کوئی امپورٹنس نہیں رکھ سکتی. ہمارے جیسے 50 لاکھ آدمی بھی کابینہ میں آئیں اور جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم سب کو ناٹ بیکاز کہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, میرے باس ہیں, میرے چیئرمین ہیں, میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس آدمی کی بڑی قدر کرنی ہے, ہمیں اس آدمی کے ہاتھ بڑے مضبوط کرنے ہیں, کیونکہ یہ نیک نیت آدمی ہے, ایماندار آدمی ہے, دلیر آدمی ہے. وہ مشکل کام کرنے جا رہا ہے جو 65 سال سے اس ملک میں نہیں ہوا. پیسہ دینے کا رواج ہماری پارٹی میں ہے نہیں. ہم خود 7-7, 8-8 گھنٹے کی میٹنگوں میں چائے اور کافی پہ گزارا کرتے ہیں, اور مولانا صاحب کو اس بات کا پتہ ہے. تو ہم پیسہ خرچ نہیں کرتے, تو ہمیں جب پیسہ خرچ نہیں کرتے تو ہمارے بارے میں صرف آپ کو غلط خبریں ہی ملتی ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. لیکن میں آپ کو ایک عام پاکستانی کی طرح بتا رہا ہوں کہ جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے, جس حالت میں ہمیں ملک ملا تھا جہیز میں, اس سے بہت بہتر حالات میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب کے وزیر اعظم کو کامیاب کرے. مولانا صاحب کے بارے میں میں پھر سے واپس مولانا صاحب کی طرف واپس آؤں گا کہ مولانا صاحب یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اور انسانوں کے آگے آپ نے بھی کہا ہے میرا ایمان بڑا مضبوط ہے, نہ میں کبھی جھکا ہوں نہ کبھی ڈرا ہوں انسانوں سے, کیونکہ جو انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے اس کو انسانوں سے نہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ کا آخری جو کلپ میں نے مولانا صاحب سنا تو اس میں بھی انہی پہلوؤں پہ بات ہوئی تھی. تو مولانا صاحب ایک تو یہ کہ ایک بڑے ہی زبردست گروپ کے ساتھ آپ کا نام وابستگی ہوئی ہے, اور آپ نے کیونکہ یہ بیڑا اٹھایا ہے فلاحی کام کے لیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی ویسی مدد خیر و عافیت کرنی ہے اس گروپ کے اندر بھی اور آپ کے ساتھ بھی. تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے انشاءاللہ کامیابی کرنی ہے اس برانڈ کی. اور میں مولانا صاحب آپ سے کہوں گا کہ جی آپ کی شفقت اور آپ کا جو ہمیں طریقہ کار زندگی میں سکھا رہے ہیں آپ ہمیں, اور ہم روز آپ سے سیکھتے ہیں, وہ قائم دائم رہے. اور وزیر اعظم صاحب کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ان حالات میں بھی وہ دفتر چلا رہے ہیں گھر سے بیٹھ کر, تو ان کا جو پیغام تھا وہ مجھے ویسے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب کو خود پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب, مولانا صاحب ان کے دل میں کیا جگہ رکھتے ہیں اور کیا پیغام ان کا ہو سکتا ہے. پیغام یہی ہے کہ جی میں وہ اگر صحتیاب ہوتے کمپلیٹلی تو وہ ضرور یہاں موجود ہوتے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور آپ نے کامیاب ہونا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, بندوں سے آپ نے نہ پہلے کبھی مانگا ہے نہ آپ کبھی آئندہ زندگی میں مانگیں گے. آپ کا اللہ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے, آپ کے توسط سے آپ کے وسیلے سے ہم لوگ سیکھتے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سیکھتے رہیں گے. لیکن میں آپ لوگوں کو خواتین و حضرات ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کہ مولانا صاحب کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں جرت نہیں کی ہے کہ میں ان کے آگے کھڑا ہو کے بات کر سکوں یا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں. تو احترام مند میں ہمیشہ جب بھی ان کو دیکھتا ہوں آٹومیٹکلی میں جھک جاتا ہوں, ان سے اپنے سر پہ ہاتھ لگواتا ہوں, ان سے دعا لیتا ہوں. اور ہمیشہ جیسے مجھے میرے ماں باپ کی دعاؤں پہ میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, ویسی مولانا صاحب کے کیسز میں مجھے مولانا صاحب کی آخری دعا جو انہوں نے مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں دی تھی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ دشمنوں کی بری نظر سے تمہیں بچائی رکھے, تم مشکل کام کر رہے ہو. تو مولانا صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جتنے مشکل ان کے لیے تھے, مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں اتنا ہی دوسرے نمبر پہ مشکل آدمی میں بن جاؤں گا. تو انہوں نے بھرپور کوشش کی مجھے گرانے کی, لیکن میں بندوں کے آگے نہیں کھڑا ہوا, میں نے رب کے آگے سجدہ کیا اور اسی نے مجھے پار لگایا ہے. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں
میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں مولانا صاحب آپ کو کہ ایک زبردست کام کرنے آپ جا رہے ہیں. اور میں ابھی پیچھے مجھے ڈائنرز کے سہیل بھائی بتا رہے تھے کہ آپ نے اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور زندگی دے, جو اس کے بعد آپ نے اس چیز کو آگے لے جانے کا جو طریقہ اور سسٹم بنایا ہے, تو مولانا صاحب میں بھی آج شاید کچھ سیکھ کے ہمیشہ کی طرح آپ سے جا رہا ہوں. اور میں ڈائنرز کو واپس سے مبارکباد دیتا ہوں. ڈائنرز سے میرا مولانا صاحب 2 رشتے ہیں. ایک ڈائنرز گروپ کے ساتھ میرا رشتہ ہے, کاروباری ہیں, میں بڑا ہوا, عقیل بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں عقیل بھائی آپ کا بھی شکریہ کہ جب بھی میں نے آپ کو آواز دی کسی مشکل وقت میں, کسی غریب کی مدد کے لیے, آپ بھی ہمیشہ کھڑے ہوئے. اور بہت سارے ٹبا صاحب ہیں اور بہت سارے میرے دوست ہیں مولانا صاحب جنہوں نے برے وقت میں لوگوں کی مدد کی ہے, اللہ ان کو اس کی جزا دے. لیکن ڈائنرز کے جو داماد ہیں دانیال صاحب, وہ کوئی 18 سال سے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور میرا کافی حد تک چیزیں میں نے ان سے کاروبار کیا ہے. وہ حافظ قرآن بھی ہیں, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. وہ صرف اس لیے کہ وہ بھی اتنا ہی دیندار ہے, کم زیادہ اللہ کو پتہ ہوگا جتنا ڈائنرز والے ہیں. تو مولانا صاحب اور آپ سارے خواتین و حضرات سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کو کامیابی کی دعا گو ہیں وہ آپ کے لیے. اور انشاءاللہ جیسی وہ صحتیاب کمپلیٹلی 100% ہو جائیں گے, میرے سے پہلے وہ بھی اتنے ہی بے چین ہوں گے آپ کے پاس آنے کے لیے جتنا ہم سب ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فیصل, بہت شکریہ. تھینک یو, جزاک اللہ. خواتین حضرات, تھینک یو سو مچ. وزیر اعظم پاکستان کا پیغام جناب فیصل واؤڈر صاحب پہنچا رہے تھے. اور ظاہر ہے یہ بڑا اچھا ایک امتزاج بھی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا ظاہر ہے نام, کریڈیبلٹی وہ سب کچھ ہم سب جانتے ہیں. اور پھر آف کورس ڈائنرز پاکستان کا ایک ایسا برانڈ کہ جو کہ کسی تعارف کا اگین محتاج نہیں ہے, اور ڈائنرز کا نام ہمیشہ بڑی کریڈیبلٹی کے ساتھ آتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ یہ جو امتزاج ہے یہ بڑا زبردست ثابت ہوگا ایم ٹی جے کا اور ڈائنرز کا انشاءاللہ. لیکن مجھے نا بڑا سویٹ لگ رہے تھے فیصل لاؤڈا. ویسے تو ہم شعلہ بیانی سن کے وہ آپ کے پروگرامز میں بھی وہ آتے ہیں, لیکن آج مجھے نا ایک پرانا وہ کارڈز پہ ہم کبھی لکھ کے بھیجا کرتے تھے, تو وہ میں نے کبھی کسی بڑے سے پوچھا کہ محبت کا بہترین جواب کیا ہے, تو انہوں نے کہا محبت کا بہترین جواب محبت ہے. تو وہ کارڈ پہ ہم لکھتے تھے کہ اے پھول میرے پھول کو یہ پھول دے دینا, کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا ہے. سو وہ دیٹ واز سو سویٹ آف ہم. اور وہ کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں ملا پاتے, تو وہ بامراد والی بات تو اپنی جگہ طے ہے, لیکن 100 باتوں کی وسیم بات ایک یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہ 2 جہاں, وہ کہاں میں کہاں, وہ کہاں ہم کہاں, تو کجا من کجا. ہم نے ایک امتزاج کی بات کی تھی ابھی ڈائنرز کی اور ایم ٹی جے کی. اگلا جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنا ہے سلسلہ, وہ بھی بڑا زبردست امتزاج ہے, اور وہ بھی اگین اپنی کائنڈ کا ایک فرسٹ ہے جو کہ ہم سب کو دیکھنے کا یہاں پر اعزاز حاصل ہوگا. پاکستان کے 2 بہت بڑے نام جو کہ ایک ساتھ یہاں پر آئیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کا شرف حاصل کریں گے. اور جتنے اچھے وہ نام ہیں, اور ظاہر ہے پھر جتنا بڑا کلام ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ اگر ان میں سے ایک ہم احمد کی بات کریں تو ونڈر بوائے وہ تھے. بہت چھوٹی عمر میں, مجھے اللہ تعالیٰ طارق عزیز صاحب کو کروٹ جنت نصیب کرے, ان کے پروگرام میں پہلی بار وہ آئے اور دنیا حیران رہ گئی. اور پھر اگر ہم خان صاحب کی بات کریں تو شام 84 گھرانہ, اور سلامت علی نزاکت علی اور استاد نزاکت علی خان صاحب کے صاحبزادے, اور